اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے حرام کہے 11 لاکھ کا انعام ہے اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے۔ اور محرم کے اندر تعزیہ رکھنے والے مجھے ملے جو سب سنی صحابہ کے بھی اور اہل بیت کے غلام ہیں۔ ہندوستان کے اندر 6 لاکھ کچھ ہزار گاؤں ہیں، 4 لاکھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے۔ کچھ گاؤں میں تعزیہ رکھا گیا اور ایک تعزیہ ہے ڈھول تاشے باجے کے ساتھ۔ کیا کہیں یہ لوگ افعال ناجائز کرتے ہیں، یہ حضور ہیں کون؟ جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، کسی بزرگ کی گستاخی نہیں کرتے، کسی بزرگ کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں۔ ہائیں براہ جہالت و نادانی افعال ناجائز کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ ضروریات دین تو بالائے سر، ضروریات اہل سنت کے بھی منکر نہیں ہے۔ 3 مور احمد رضا فاضل بریلوی نے دی، وہ لوگ مسلمان بھی ہیں، نمبر 2 مہر سنی بھی ہیں، نمبر 3 مہر احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے تو پیٹوں میں درد ہو گئے کچھ پجاریوں کے، سوچا دکانیں کیسے چلیں گی، نقصانات آپ دیکھو۔ کربلا جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنائے نا کربلا؟ سنو بابو، سنائے کربلا؟ پوچھیں گے کیوں شہید ہوئے؟ زور سے کتنے اور زور سے کتنے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان دلالوں کے اور ان چوروں کے کانوں تک آواز جانی چاہیے۔ کتنے شہید ہوئے؟ اللہ سلامت رکھے۔ آگے والوں کی آواز ایسی ہے یقیناً یہ آواز دل سے نکلے تو مدینے تک جا رہی ہوگی۔ کتنے شہید ہوئے؟ ممبر والے میرا ساتھ دیں، میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں۔ ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے، موت ایک بار آنی ہے، اور رہ گئی تنخواہ نذرانے اور پیسے کی بات تو پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست۔ بس یاد رکھیے گا ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے۔ میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بات سچی ہونی ہے۔ مر گئے کا تعزیے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے روک رہے تھے کہ کبھی کہتے ہو مہندی ہے آج، گھر کی بہن بیٹیاں سنگار کر کے مہندی لے کے تعزیوں پہ جا رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی؟ بولیں بولیں، بات سمجھ میں آئے تبھی بولیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی بندہ کھڑا ہو۔ ہم نے بریلی والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ یہی دماغ ٹھنڈا کر کے جائیں گے۔ ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ سب سے اچھی جگہ زور سے ہے، میری ماں بہنیں بھی سنے بہت غور سے، سب سے اچھی جگہ نماز، سب سے بڑی عبادت۔ جاتی ہے عورت نماز پڑھنے مسجد میں جماعت سے؟ جمعہ پڑھنے، عید بقرعید کی پڑھنے نہیں جاتی نا؟ شب قدر میں، شب برات میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ اسلام نے اجازت نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ تاکہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ بتا، جو اسلام عزت کی وجہ سے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تعزیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو۔ یہاں تک لوگ کہہ رکھے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتا چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے۔ سب میں ڈھول بجایا کرو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے۔ ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے، ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اور تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا، میلے کے نام پہ بے پردہ کیا۔ دیکھ تو صحیح، ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے، اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے، تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیوں بھولتا ہے تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی
ہے، لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا دوپٹے کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک نہیں 72 لاشیں اٹھتی ہیں، کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے، دامن کہیں ہے، لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے، اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے، اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح، جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے۔ زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری شریعت کی پابندی کو سلام، تیری پارسائی کو سلام، تیرے زہد کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، تیری عزت و رفعت کو سلام۔ ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں، خدا کی قسم خیمے جلے ضرور ہیں لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت زبردست پیغام۔ بری لگ رہی نا؟ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ڈھول نہیں، کربلا کا حسین کا پیغام تھا نماز اور قرآن اور حق کا ساتھ دینا۔ سر اولاد کسی کی فکر نہ کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ حسین نے اولاد کی فکر نہیں کی، امت کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے، حسین نے امت کی فکر کی ہے۔ یاد رکھیے گا حسین کا پیغام تھا قرآن نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، حق نہ چھوٹے۔ بہن کا پیغام دیکھیں، لاشیں بیٹے کی کیوں نہ ہو، حضور کی شریعت نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے۔ کیا یہ پردہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ پردہ؟ تعزیے کے نام پہ کتنی گنڈا گردی ہے، خود جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، 1000 تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا، تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی۔ تازیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو، بنا تفریق قوم ملت، نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں۔ کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے، تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد، کہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر بڑھ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے، اللہ اکبر اٹھتی حسین کی شہزادی، آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا
تھا. سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتا کیا, لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے. لوگوں نے اتنی بات کہی, کہتے ہیں پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا, بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے, لگتا ہے حسین کی سکینہ